بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے کچھ احادیث شیئر کروں گا جو کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھی ہیں، تو میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی دینی علم شیئر کیا جا سکے تاکہ آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکیں۔ علم حاصل کرو اور دوسروں کو بھی علم سے آشنا کرو۔ تو کچھ احادیث میں نے پڑھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ بخاری مسلم کی متفق حدیث پاک مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دماغ نے اس کا عکس بنایا ہے، کسی دماغ میں اس کا گمان تک بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کی نعمتیں اس قدر اعلیٰ و عرفہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق احادیث پڑھنے کا مجھے موقع ملا کہ نبی پاک کا جو پسینہ مبارک تھا وہ عطر کے طور پر صحابہ کرام لے لیتے تھے، وہ اپنے پانی میں شامل کر لیتے تھے شفا کے طور پر، وہ اسے اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے تھے خوشبو کے طور پر، کیونکہ نبی پاک کے ہاتھوں سے اس قدر خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے اس قدر خوشبو آتی تھی کہ تمام لوگ اپنی اپنی خوشبوؤں میں ان کا پسینہ شامل کرتے تھے، اور نبی پاک انہیں منع نہیں فرماتے تھے، نبی پاک انہیں کہتے تھے کہ ہاں آپ کر لو۔ ایون کہ جب سردیوں کی اعلیٰ راتیں ہوں تب بھی جب نبی پاک صبح وضو کے لیے اٹھتے تو مدینے کے لوگ اپنے اپنے غلاموں کو، اپنے اپنے بچوں کو برتنوں میں پانی بھر کر بھیجتے کہ جاؤ نبی پاک کا ہاتھ اس میں ڈلوا کر لاؤ تاکہ یہ ہمارے لیے باعث نعمت ہو، باعث برکت ہو اور ہماری خوشبو کے کام آئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں، اس قدر سردیوں کی راتیں ہوں اور نبی پاک کسی بھی کو بھی واپس نہیں بھیجتے تھے، نبی پاک ہر ایک کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک کو شامل کرتے تھے، کسی ایک کو بھی واپس نہیں بھیجتے تھے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے مقامات پر تو اس قدر لوگ جو کہتے ہیں اٹریکٹ تھے کہ وہ نبی پاک کے وضو کو اور غسل کے پانی کو اپنے برتنوں میں، اپنے ہاتھوں میں اور اپنے آپ کا منہ دھونے، نہانے، لگانے کے کام آتی تھی، یعنی کہ نبی پاک کے غسل میں بھی اتنی تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی پاک کے وضو کے پانی کو، حضرت بلال جب بھی نبی پاک وضو کر لیتے تو حضرت بلال ایک بڑے سے تھال میں وہ وضو کا پانی باہر لے کر آتے، تو تمام صحابہ کرام، تمام لوگ اپنے حصے کا پانی اس میں سے جمع کر لیتے، اور ایک صحابی حضرت طلحہ کا قول ہے کہ میں نے کوئی بھی ریشم یا کوئی بھی نرم چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس قدر نرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی آسان زندگی گزاری تھی، ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بھری ہوئی تھی، لیکن یہ اللہ پاک کا ایک معجزہ تھا کہ نبی پاک کا جسم، نبی پاک کے ہاتھ اس قدر نرم اور ملائم تھے کہ وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی نرم چیز، حتیٰ کہ کوئی ریشم تک بھی نہیں
میں نے اتنی نرم دیکھی جتنے نرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے 5896، ام سلمہ جو ہماری اور تمام امت کی ماں ہیں، ام سلمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5896 ہے۔ تو ان کے پاس نبی پاک کے بال مبارک تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بال مبارک کا دھوبن جو ہے نا ہر مریض کو، ہر انسان کو شفا کے لیے دیتے تھے، اور لوگ ان سے شفا حاصل کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کا قول ہے کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہو تو مجھے وہ تمام دنیا کی ہر چیز سے وہ بال افضل ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ایک حدیث کی روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک نبی پاک کا کالا جبہ موجود تھا، تو وہ اس جبے کا دھوبن لوگوں کو، مریضوں کو شفا کے طور پر دیا کرتے تھے، یعنی کہ اس جبے سے لوگوں کو، مریضوں کو شفا نصیب ہوتی تھی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی ذاتی زندگی اور ان سے جڑی ہر چیز لوگوں کے لیے باعث شفا ہے، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ نبی پاک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہاں مجھے وہ چیز بڑی یاد آ رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگیاں کہ جو نبی پاک کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہے، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کے ہاتھ، ان کی زبان، بال، یعنی کہ فزیکلی ان کو دیکھا ہے، ان کو محسوس کیا ہے، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن اس دور میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ 2014 میں میرے اچانک ذہن میں آیا، 2014 میں ایک طاہر القادری صاحب کا جلسہ تھا، تو وہ اپنے پسینوں ٹشو کو جس پسینے سے صاف کرتے تھے نا، جس ٹشو سے وہ پسینہ صاف کرتے تھے، وہ لوگوں کو دیتے تھے، اور لوگ اسے اپنے پاس شفا کے لیے یا کسی بھی حصول برکت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ اور طاہر القادری صاحب بھی جو وہ کھاتے تھے، وہ ہڈیاں وغیرہ، وہ ساری تبرکات کے طور پر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اپنے مریدین میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں نبی پاک کی شان ہے، کہاں سارا وہ نظام ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک کے بعد جن کا رتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، جن کا پسینہ، جن کی کرتا، جن کی ایوری تھنگ، ہر چیز شفا سے، رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ کبھی خلفائے راشدین نے، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، کوئی بھی ایون کے صحابی کا ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے کرتے مبارک یا پسینہ یا کوئی بال یا ایسی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن آج کل کے لوگوں میں آپ یہ چیزیں ضرور دیکھیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم مل کر اسلام کے صحیح احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم احکامات کو ضرور سمجھیں تاکہ ہم دین اسلام کی صحیح گراؤنڈ تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ ایک وہ ہستی کہ جو اللہ کے بعد سب سے محبوب اور اعلیٰ ہستی ہے، لیکن یہ چیزیں کسی بھی اور پر فٹ نہیں ہوتی، جو آج کل کے لوگ ایک دوسرے اپنے پیروں پر یا کسی پر بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہوتی۔ نہیں تو اہل بیت یا اصحاب میں سے بھی آپ کو یہ چیزیں ضرور ملتی۔ تو برائے مہربانی مل کر دین کو سمجھیں تاکہ آپ اور میں مل کر کسی اچھی اور ایک پرفیکٹ دینی لائف کی طرف جا سکیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ہر نئی اسلامی اپڈیٹ پہنچ سکے۔ تو برائے مہربانی محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھ دیں تاکہ آپ اور میں
نیکوکاروں میں شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔